السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق۔ دوستو، آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہے تو ایک چھوٹی سی گزارش کہ میرا اور آپ کا یہ جو رابط ہے یہ مستقل رہے، اس کے لیے آپ میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا۔ دوستو، زبان یعنی لینگویج، ہم جس خطے کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کی زبان ہم سیکھ جاتے ہیں خود بخود، وہ ہمیں سکھانی نہیں پڑتی، نہ ہمیں سیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے ماحول کے اندر وہ ہمیں ملتی ہے، تو ہم خود بخود اس زبان کے ساتھ پران چڑھتے ہوئے ہم اس لینگویج کو اپنا لیتے ہیں۔ تو جیسے عرب میں عربی بولی جاتی ہے، امریکہ اور لندن میں انگلش بولی جاتی ہے، اور یورپ میں وہاں کے مقامی خطوں کے مطابق وہاں بولی جاتی ہے ان کی اپنی زبان۔ اسی طرح پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے، پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، پشاور میں پشتو زبان کو بولا جاتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ایک لینگویج دوسرے انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن وہاں کے رہنے والے کے لیے وہ لینگویج انتہائی آسان اور سادہ ہے۔ دوسرے الفاظوں میں اگر ہم چین کو دیکھتے ہیں تو ان کی لینگویج ہمیں بہت ٹف لگتی ہے، انڈیا کی جو رائٹنگ ہے اسے ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہمیں ٹف لگتی ہے، لیکن جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، جو اس ملک یا اس خطے کے لوگ ہیں، انہیں یہ زبان بہت ہی سادہ اور آسان محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو، اسی سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک انگریز کو جنون ہوا کہ وہ پنجابی سیکھے، تو اس نے پنجابی سیکھنے کے لیے پاکستان کا وزٹ کیا، اور پاکستان میں پنجاب میں آیا تو یہاں پہ اس نے جب مختلف لوگوں سے ملا تو اس کو گائیڈ کیا گیا کہ چک نمبر 140 میں بابا فیقہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت اچھی تمہیں پنجابی بولنا سکھا دے گا۔ کیونکہ اس کے اندر ایک جنون تھا، ایک کوشش تھی، اس نے ٹریول کیا اور یہ زبان سیکھنے کے لیے وہ پاکستانی علاقے پنجاب چک 140 بابا فیقے کے پاس چلا گیا۔ دوستو، یہ ایک مزاحیہ سا قصہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اس میں وہ راز تلاش کیا جائے گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یقیناً وہ آپ کے دلوں میں گھر کرتا چلا جائے گا۔ تو دوستو، ایک دن انگریز وہ والا جو تھا بس میں سوار ہو کر 140 چک کی راہ پہ چل پڑا، اور جس جگہ اترا چک وہاں سے 1 گھنٹے کا مزید پیدل سفر تھا۔ انگریز بس سے اتر کر دوستو تھوڑا سا مزاحی انداز میں کہ وہ جب وہاں بس سٹینڈ سے اترتا ہے تو وہ ایک طرف پیدل چلنا شروع کرتا ہے، تھوڑی ہی دور جاتا ہے تو اسے ایک کسان نظر آتا ہے۔ انگریز نے ایک کسان کو دیکھا جو کہ فصل کاٹ رہا تھا۔ کسان نے پوچھا، او مین واٹ آر یو ڈوئنگ، تم یہ کیا کر رہا ہے؟ کسان نے جواب دیا، گورا صاحب میں فصل وٹ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا وہ وٹ ہے، جو بار بار میں یوز کروں گا، جو اس عبارت کی خوبصورتی ہے اس میں وٹ کو بار بار استعمال کیا جائے گا، کس مفہوم میں استعمال کیا جائے گا، یہ سمجھنے اور سننے سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی ہی راز کی بات ہے، اور آج آپ نے اس راز کو خود ہی جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ہے۔ تو کسان یہ سمجھتا ہے کہ فصل کاٹنے کو وٹ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میں فصل وڈ رہا، لیکن وہ اس کو لگتا ہے یہ فصل وٹ رہا ہے۔ آگے وہ تھوڑا سا اور آگے جاتا تو ایک جو شخص ہوتا ہے نا وہ چارپائی یا منجی وہ نا باندھ اس کا جو ہوتا ہے بنا رہا ہوتا ہے، تو انگریز سے پوچھتا ہے، او مین تم یہ کیا کرتا؟ اس آدمی نے جواب دیا، گورا صاحب میں وان وٹ رہا ہوں۔ پہلے نے کسان وٹ کیا، اب اس نے کہا میں وان جو ہے نا وہ وٹ رہا ہوں۔ انگریز نے حساب لگایا کہ
ट्विस्ट करने को, जो वो ऐसे उसे घुमाती हैं, ट्विस्ट करने को पंजाबी में वट कहते हैं। कहते हैं ना कपड़े में वट पै गए ने। तो कहता है जी वो अंग्रेज़ इस शख्स को छोड़कर आगे चला तो क्या देखता है कि एक दुकानदार बड़ा ही उदास होता है। अंग्रेज़ उससे भी पूछता है, ओ मैन तुम इतना उदास क्यों है। दुकानदार उसको जवाब देता है, गोरा साहब सवेर दा कुछ भी नहीं वटिया। अंग्रेज़ सोची पै गया कि पंजाबी में पैसे कमाने को वट कहते हैं, क्योंकि वो उसे अंग्रेज़ को क्या कहता है कि गोरा साहब मैंने सुबह का कुछ भी नहीं वटिया ना। वो अंग्रेज़ जब इस शख्स को छोड़ के मज़ीद आगे जाता है तो उसे मज़ीद एक शख्स बैठा आसमान की तरफ देख रहा होता है। वो अंग्रेज़ उससे पूछता है कि तुम आसमान की तरफ क्या देखता है मैन। तो वो उसको पंजाबी में कहता है कि अज सुबह का मौसम नूं बड़ा ही वट लग्या है, मौसम बड़ा वट्टा जिहा है, अज वट जिहा लग्या है। तो वो कहते हैं, अंग्रेज़ सोचते हैं कि पंजाबी में जो मौसम मरतूब है ना, इसको भी वट कहते हैं। अंग्रेज़ उसे छोड़कर मज़ीद आगे जाता है तो उसे एक सामने नौजवान नज़र आता है कि जो किसी चौधरी का बेटा लगता है, कि उसने कल्फ लगाया सूट पहना होता है। और जब गुज़रता है तो अंग्रेज़ उससे मिलने की कोशिश करता है तो कहता है कि अंग्रेज़ साहब रुक जाएं, कपड़ा नूं वट पै जाएगा। तो वो बड़ा अंग्रेज़ परेशान होता है कि यार ये वट जो है ये कहाँ कहाँ पे चल रहा है। खैर वो समझता है कि शायद जो सलवटी हैं इनको भी वट कहा जाता है। वो एक शख्स इतनी में वो देखता है कि एक शख्स उसके पास से गुजरता है बड़ी तेज़ी के साथ ना। तो वो उससे पूछता है, ओ मैन तुम इतना जल्दी से क्यों जा रहा है। तो वो पंजाबी उससे कहता है, ओ यार मेरे पेट च वट फिरदा पिया। वो अंग्रेज़ बड़ा परेशान हो जाता है कि जनाब ये पेट का जो पेन है, दर्द है, इसको भी वट कहते हैं, कपड़ों में भी वट पड़ जाता है, मौसम को भी वट लगा हुआ है, जो रास्ता है पगडंडी का इसको भी वट कहते हैं, और जो वो वान बुन रहा होता है वो भी जो उसे ट्विस्ट कर रहा होता है वो उसे भी वट कहते हैं। तो वो कहता है कि गौरा साहब मेरे पेट इतना बड़ा वट जहा फिरता है, मैनू जान दो। तो अंग्रेज़ मज़ीद परेशानियों में मुब्तला हो जाता है कि पंजाबी ज़ुबान तो बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन दोस्तों क्या आपको और मुझे ये ज़ुबान डिफ़िकल्ट लगती है? नहीं, क्योंकि ये हमारे मादरी ज़ुबान है, हमारी वो ख़ित्ते की लैंग्वेज है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। तो हमें महसूस ही नहीं होता कि यार ये भी इतनी टिपिकल। हाँ, हमें इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है कि यार वो बड़ी मुश्किल ज़ुबान है, हमें नहीं आती, हम उसकी कितनी कोशिश करती हैं, फिर भी कहीं ग्रामरली कहीं पे कुछ हम गलतियाँ और मिस्टेक करते हैं। अंग्रेज़ को ना पसीना आने लग जाता है, यानी पंजाबी में वो कहता है कि पेट का दर्द भी वट कहलाता है। वो आगे उसे एक शख्स बुज़ुर्ग से नज़र आती हैं, वो कहते हैं यार इनसे मैं पूछता हूँ। तो वो उससे पूछता है कि 140 चेक का मुझे रास्ता बता दे। तो वो भी खड़ा जो जिससे पूछता वो फिर उससे कहता यार वट्टो वट लगा जा तो सामने चौधरी दा कार होएगा। अब अंग्रेज़ की कैफियत ये होती है कि वो ये समझता है कि पंजाबी ज़ुबान में हर चीज़ को ही वट कहते हैं। वो वाशी करता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब वो ये भी सोच रहा होता है, बताने का मकसद है कि रास्ते को भी वट कहा जाता है, कपड़ों की सिलवटों को भी वट कहा जाता है, पेट के दर्द को भी वट कहा जाता है, क्योंकि उस दिन जो भी उससे बात कर रहा है वो एक ही लफ्ज़ पे ज़्यादा ज़ोर देता चला जा रहा है। अब थोड़ी सी उसे होश आती है तो वो सोच में पड़ जाता है यार कि मैं किस ज़ुबान सीखना है जो बड़ी मुश्किल है। वो थोड़ा सा और आगे जाता है, वो देखता है कि ना एक खेत में ना 2-3 ना लोग जो होते हैं ना वो आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, यानी लड़ाई शड़ाई कर रहे होते हैं आपस में। वो अंग्रेज़ बेचारा उधर को होता हुआ कहता है, उनको ना बचाने की कोशिश करता है, यार ना लड़ो, मैं ना लड़ो आपस में, और मैं लड़ाई ना करो आपस में। तो वो आगे से वो अंग्रेज़ को कहता है, वो तो पीछे हट जा, मैंने अड़ते वाटी वाला। अंग्रेज़ साहब का फिर दिमाग जो होता है वो रोशन हो जाता है, कहते हैं लड़नों भी वट कहते मैंने। अंग्रेज़ जो होता है वो
اب اس چیز سے بھی پریشان ہوتا ہے کہ کسی کی طبیعت صاف کرنا بھی وٹ نکالنے جیسا ہوگا. تو انگریز نے لڑائی بند کرنے کی غرض سے دوسرے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولا او جان دو بادشاہ. اچھا وہ انگریز اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی پنجابی کو غصہ آتا ہے نا تو اس کو بھی وٹ کہتے ہیں. جہاں وہ آدمی آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں پہ ایک اور آدمی کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گورا صاحب تساں ایک سائڈ تے ہو جاؤ, انہاں نال پنگا نہ لو, یہ تہاڈے بھی کتے وٹ نہ کٹ دیں. انگریز ہکا بکا اس آدمی کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے. انگریز آگے چل کے تھوڑی دور گیا تو ایک شخص گمسم بیٹھا. وہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ اپنے خیالوں میں گمسم ہوتا ہے, کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. تو وہ انگریز دوسرے شخص سے پوچھتا ہے کہ یہ اتنا خاموش کیوں ہے, یہ اتنا سہما سہما سا کیوں ہے. تو وہ شخص اسے جواب دیتا ہے کہ یہ ڈر وٹ گیا, یہ ڈر وٹ گیا. انگریز سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کچھ دیر بعد اس کی طبیعت دوبارہ بحال ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے واپس چلنا چاہیے, یہ زبان بہت ٹف ہے, اس کے ایک ایک لفظ کے بہت میننگ ہے اور یہ میں نہیں سیکھ سکتا. یہی حال جب ہم اپنے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ اسی طرح کا خیال انگلش زبان کے متعلق ہے کہ جناب بی یو ٹی بٹ ہوندا تے پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں ہوندا, این سے پہلے کیوں نہیں بولا جاتا, یہ کنالج کیوں نہیں ہے, یہ نالج ہے. تو ہر زبان کی نا ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کی کچھ گرامر ہوتی ہے, کچھ اس کے قانون ہوتے ہیں اور قانون کے مطابق ہی وہ زبان جو ہوتی ہے نا وہ خوبصورت لگتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج کوئی بھی ہو, آپ اس کے مقامی لوگوں کی طرح اس پہ عبور حاصل نہیں کر سکتے, بے شک آپ کے پاس تعلیم ہے یا تعلیم نہیں ہے. اس کا یہ طریقہ کار تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ 8 10 یا 12 سال وہاں پہ گزارے, زندگی کے قصہ وہاں پہ گزارے اور وہاں آپ بھی وہاں کے مقامی لوگوں میں شامل ہو جائے, پھر آپ کو اس زبان کے ہر لفظ کے یوز کا استعمال کا مطلب سمجھ آ جائے گا. ادروائز پاکستانیوں کی طرح نہ پلے پنجابی ہے تے نہ پلے اردو ہے تے چھلانگا اسی مارنے انگریزی دے پیچھے. جو آپ کی اپنی زبان ہے اس کی خوبصورتی کو, اس کی گہرائی کو سمجھیں, اس کی مٹھاس کو سمجھیں, اس کی اپناہٹ اور پناہیت کو سمجھیں تو یقین جانیں آپ کو اپنی زبان پہ فخر محسوس ہوگا. اور تب آپ جب وہ زبان بولیں گے نا پھر آپ کو اپنے آپ پہ بھی فخر محسوس ہوگا کہ یار میں جو زبان استعمال کر رہا ہوں یہ کوئی اتنی معمولی نہیں ہے, میں تینوں عام ہی سمجھنا پیا سا لیکن یہ تو اپنے اندر بہت بڑے خزانے رکھتی ہے. اب بابا بلے شاہ جیسے, محمد بخش جیسے, حق بہو سرکار جیسے عالم فاضل شاعر پیدا ہو جائیں اور ہم اس کا کمپیئر کسی دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ دور دور تک اس کی مثل نہیں ملتی. اور یہی ہماری زبان کی خوبصورتی ہے. اپنی زبان پہ فخر کیجئے گا, اپنے وطن پہ فخر کیجئے گا اور دونوں کی حفاظت کیجئے گا. اللہ تعالی ہمارا ناصر و حامی رہے, اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل میں رکھے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.